عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت کر لے، صبر و رضا کا مظاہرہ کرے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کی سوا کوئی اور بدلہ نہیں ہے، یعنی جنت کی سند اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ بچے، بیوی اور والدین وغیرہ یہ سب انسان کے لیے محبوب ترین چیز ہیں۔ ان کی وفات پر اللہ کا حکم سمجھ کر صبر کرنا چاہیے، کمال ایمان کی علامت ہے، اور بے صبری جزا فضا اور اول فل بکنا ضعف ایمان کی دلیل ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضت منہما الجنہ یرید عینیہ رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کے ذریعے آزماتا ہوں یعنی محروم کر دیتا ہوں تو اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کر دوں گا۔ اور وہ دو چیزوں سے مراد اللہ کی عظیم نعمتیں دو آنکھیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بطور احسان اس کا تذکرہ فرمایا، اور عدم بصارت آنکھوں کا نہ ہونا دنیا میں بہت بڑی محرومی کا سبب ہے، اور اللہ تعالی جزا بھی بقدر مشقت عطا فرماتا ہے، اس لیے محرومی پر صبر بہت بڑا عمل ہے جس کی جزا جنت ہے، بشرطے کہ نابینا ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی تکان پہنچتا ہے، بیماری لاحق ہوتی ہے، فکر و غم لاحق ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ مومن کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جو خاص معاملہ ہے۔ اس میں اس کا بیان ہے کہ دنیا میں پہنچنے والے آلام و مصائب، تکالیف و پریشانیاں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب مومن صبر کرے۔ اگر وہ صبر کے بجائے جزا فضا اور تقدیر الہی کا شکوہ گلہ کرنے لگے اور اس تکلیف کے ساتھ دوسری مصیبت اس کے لیے ہوگی تو وہ اجر سے محروم رہے گا، اس دنیاوی تکلیف کے ساتھ دوسری مصیبت بھی وہ خواہ کا مول لے لے گا اور اللہ سے اجر عظیم سے محروم رہے گا، بلکہ مزید گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو کسی بلند مرتبے تک پہنچانا چاہتا ہے لیکن اس کا اعمال اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ علام مصائب کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، بشرطے کہ وہ بندہ تقدیر الہی سمجھ کر کے صبر کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے۔ دنیا کی تکلیف، مصائب و آلام، بیماری، غربت، جان و مال کا نقصان وغیرہ، ان میں مومن کے لیے بھلائی کا پہلو اس طرح ہے کہ دنیا میں وہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے دعا اور التجا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے آخرت کے نقطۂ نظر سے بھی اس میں
ایک مومن کے لیے خیر ہے، دنیاوی آزمائشوں یا بیماری میں مبتلا ہونا بندہ مومن کے لیے خیر اور بھلائی ہے، تاہم اس کا سوال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو مصیبت دے، اللہ تعالیٰ سے مصیبت کی دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے تدارک کی کوشش کرنی چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لزر اصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو موت کی آرزو نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے، اگر اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے تب تک مجھے زندہ رکھ، اور جب مجھے میری موت بہتر ہو تو پھر میری وفات مجھے عطا فرما۔ انسان چونکہ مستقبل کا علم نہیں رکھتا ہے کہ آئندہ مصیبت کے بعد کیا ہمارے لیے خوشحالی آنے والی ہے، اس لیے مطلقاً کسی تکلیف اور کسی مصیبت سے گھبرانے کر موت کی آرزو کرنا یہ ایک بے صبری ہے، دوسرے اندھیرے میں تیر چلانا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ زندگی کا باقی ماندہ حصہ اس کے دین و دنیا کے لیے بہتر ہو، اس لیے موت کی آرزو کرنا منع ہے۔ البتہ شہادت کی تمنا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، ہونا ہی چاہیے، شہادت کی آرزو کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، اصل میں طاقتور پہلوان وہ آدمی ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے، اپنے غصے کو پچھاڑ دے۔